کے لیے اکٹھے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کی تضحیق نہیں کریں گے۔ آپ کی والدہ شہید ہونے سے پہلے میرے والد کے اتنے قریب آ گئی تھیں، بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں۔ ہم سب ایک ہیں۔ جہاں ہمارا بہت رسپیکٹ ہے مریم شریف صاحبہ سے، آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے اشارہ نہ کرنا ہوتا تو پھر میں کھل کے بات کرتی، میں نے اشارہ کرنا تھا، کر دیا۔ کسی کا الزام مجھ پہ یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارے رگوں میں یہ سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے۔ اگر میں نے مسلم لیگ کا وائس پریزیڈنٹ پہ کامنٹ کرنا ہوتا تو میں اپنا وائس پریزیڈنٹ کو کہتا کہ وہ کامنٹ کرے۔ باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے، اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہم کسی کا ڈکٹیشن پہ کسی ایک اتحاد نہیں چل سکتا ہے۔ ایک جماعت سخت فیصلہ لے، اور جہاں تک سلیکٹڈ کی بات ہے وہ تو لفظ میں نے دیا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ وہ کس پہ استعمال ہونا بنتا ہے اور کس پہ استعمال ہونا نہیں بنتا، اور اس لیے میں اپنے نون لیگ کے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا، ذرا سا پانی پی لے، لمبے لمبے سانس لے، حوصلہ رکھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ میں ہوں محمد مالک۔ وی couldn't help laughing۔ زبیر بھی بیٹھے ہیں میرے ساتھ، محمد زبیر پی ایم ایل این کے، حافظ حمداللہ صاحب بیٹھے ہوئے جی او ایف کے، اور ہمیں چودھری منظور صاحب نے جوائن کیا ہے، پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں۔ ہم یہ رہے تھے کہ اب یہ گانا بھی سن رہے تھے کہ یہ 6 ماہ پہلے لگتا تھا کہ یہ سینچری کا لو افیئر ہے، اس سے زیادہ محبتیں، دوستیاں، ٹرسٹ نہیں تھا۔ موسٹ ان لائکلیسٹ پارٹنر جو تھے، اور جب بات ہم کرتے تھے میڈیا والے کہ جی چلنے نظر نہیں آتا، تو کوئی کہتا تھا یہ لفافہ ہے، کوئی کہتا ہے خلافہ ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، اور وہی ہوا۔ سپٹمبر 2020 میں شروع ہوا یہ تمام سین، اور 6 ماہ بعد آج اب دیکھ لیں کہ اب ہم کہاں بیٹھے ہوئے، چیزیں کیا ہو رہی ہیں، اینڈ اٹس ڈاؤن ٹو ایک دوسرے پہ تابڑ توڑ آج حملے ہوئے ہیں۔ آج آپ کو دکھائیں گے بھی، ایک طرف سے گرج رہی تھیں مریم نواز صاحبہ، خیر انہوں نے تو شی واز نو ہولڈز بارڈ، انہوں تو اڑا کے رکھ دیا۔ جو رسپانس تھی بلاول بھٹو کی وہ کافی حد تک میجرڈ رسپانس تھی جس کو کہتے ہیں، اور کافی انہوں نے ٹھہراؤ سے اس کے جواب دیے، could have been uglier، لیکن some sanity prevailed۔ مولانا صاحب کا ویو پوائنٹ پہلے ہی آ چکا ہوا، جب لاسٹ وہ ناراض ہو گئے تھے پریس کانفرنس سے، اور انہوں نے تب واضح کر دیا تھا کہ جی اگر استعفے نہیں دینے تو لانگ مارچز نہیں ہونی۔ لانگ مارچ بھی اب بالکل ایک امپاسبل سی چیز لگ رہی ہے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے جب 4 اپریل والا اپنا جلسہ ابھی مؤخر کیا ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کرونا ہے، نہ یہاں پھیلائیں گے نہ باہر پھیلائیں گے، تو یعنی کہ انہوں نے ایک ان آفیشیل یہ انڈیکیٹ کر دیا کہ شاید وہ لانگ مارچ میں بھی اب اس طرح انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ بڑی ہی سیریس چیزیں ہو گئی ہیں، بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اب۔ ایک تو یہ کہ کیا اب بالکل ختم ہو گئی ہے، پریکٹیکلی ہمارے نزدیک تو ختم ہو گئی ہے، ان لوگوں سے خود پوچھتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال یہ جو الزامات لگ گئے ہیں کہ اگر زرداری صاحب نے گیم کھیلی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یا کوئی اور چیز کی، تو اب ان کو ریٹرن میں کیا ملنا ہے؟ یہ سب کچھ انہوں نے صرف قائد حزب اختلاف کی پوزیشن کے لیے تو نہیں کیا ہوگا، کیا وہ پارلیمان کے اندر ایک ماڈریٹ آلٹرنیٹیو فورس بننے کی تیاری کر رہے ہیں کہ جن سے بات ہو سکتی ہو اور عمران خان کو بھی اپنے شولڈر کے اوپر بار بار دیکھنا پڑے؟ کافی بڑی باتیں ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ بھی آپ سے بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ منڈے کو، آج ہفتہ ہے، پیر کو کافی بڑی تبدیلیاں ایکسپیکٹڈ ہیں گورنمنٹ کے اندر۔ کس قسم کی تبدیلیاں ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ زبیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھنڈ پہ گئی جی؟ آپ کو ٹھنڈ پہ گئی ہوگی، ہمارے لیے تو بڑا انفارچونیٹ ہے، آئی مین فرینکلی اسپیکنگ، اتنی جلدی اس طرح سے ایونٹس انفولڈ ہوں گے یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے نہیں تھا۔ ابھی 3 مارچ کو جب سینٹ کا الیکشن ہوا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا، تو ہم نے بھی اسی طرح سے بھنگڑے ڈالے تھے جیسے پیپلز پارٹی والوں نے ڈالے تھے۔ ہمارے لیے اٹ واز اے میجر وکٹری،
اور ہم نے اپنے 83 کی 83 ووٹ ان کے لیکن 16 مارچ والے جلسے جو آپ کی میٹنگ ہوئی اس میں جو تلخ کلامی ہوئی، اور کیا آپ کے خیال میں آپ سپوکس پرسن بھی ہیں، کیا مریم کیا ان ایکسپیرینس اس میٹنگ میں کچھ مسئلہ پڑا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بات کی، جس طرح ریاکٹ کیا آصف زرداری صاحب کو، نہیں میرا خیال وہ ہے ایک امیچورٹی تھی. ہمارے لیے یہ بڑا سمپل سا تھا کہ اس سے ایک دن پہلے پی ایم ایل این کی انٹرنل میٹنگ تھی ادھر ہی، اور اس میں ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پیپلز پارٹی والے ڈسٹنس کرنا چاہ رہے ہیں. ڈسٹنس ان اے سینس کہ وہ جو ریزگنیشن کا معاملہ ہے، بیکاز 26 کو اناؤنس تھی لانگ مارچ، تو اب وہ انیویٹیبل آ گیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کرنا تھا. اب ہم سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑے اچھے انداز میں اپنے ریزنز کے ساتھ یہ بتائے گی کہ جی ہم ریزگنیشنز کی طرف نہیں جائیں گے، لانگ مارچ میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں، ہم پی ڈی ایم میں شامل ہیں، ہم اس اوور آل آبجیکٹیو میں شامل ہیں، بٹ ریزگنیشن میں ہم نے پہلے بھی نہیں کمٹ کیا تھا، اس لیے ہم اس حد تک سوچ رہے تھے کہ شاید وہ ریزنز اپنے دیں گے. بٹ دین دیر واز اے پرسنل اٹیک آن میاں نواز شریف فار پی ایم ایل این. پرسنل اٹیک کیا؟ اگر ایک لیڈر دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ پاکستان آ کے موومنٹ لیڈ کریں، پرسنل اٹیک تو نہیں ہے، پوری حکومت ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ہمارے پیپلز پارٹی کے. اچھا مجھے ایک سوال میں پوچھتا ہوں، پھر میں منظور صاحب کے پاس چاہتا ہوں. میاں صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کریں، تحریک چلائیں، سب کچھ چلائیں، جیلوں میں جائیں، مارے کھائیں، تو اگر ایک آپ کا الائنس کا پارٹنر آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی جان ہم سب کچھ کریں گے، آپ بھی مہربانی کر کے واپس لے آئیں، کیونکہ ایک چیز تو اب طے ہو گئی ہے کہ میاں صاحب علاج کے لیے نہیں ہے. مریم نے اپنے بیان میں واضح کہہ دیا ہے ہم نے ان کو ان کے حوالے نہیں کرنا. تو میاں صاحب بیمار نہیں ہے کہ آ نہیں سکتے، بیمار ہوں گے تھوڑے بہت، لیکن یہ ایشو نہیں ہے. فیصلہ کر لیا کہ ہم نے عمران گورنمنٹ کے دور میں نہیں اس طرف بعد میں جاؤں گا. پھر اس میں ناجائز مطالبہ کیا ہے؟ ناجائز مطالبہ دیکھیں نا، ایک سینسٹیوٹی، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈیلیکیٹ پوائنٹس ہوتے ہیں، سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کس چیز پر بات نہیں کرنا چاہیے گی، وی لیو اٹ دیئر. جب ان کو پتہ ہے کہ ہماری تو ایک جنگ چل رہی ہے حکومت کے ساتھ اور وہ پاسپورٹ تک رینیو نہیں کر رہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہے، اس معاملے میں اگر ان کا اوپینین سیریس تھا زرداری صاحب کا، تو وہ سیریسلی بیہائنڈ دا سینز ایکسپریس کر سکتے تھے. اگر آپ اوپن آ کے اٹیک کریں گے اور آپ and if you are using that as the only reason for not tendering the resignations، تو ہمارے لیے وہ ایک بہانہ تھا ایک بڑا آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے، وہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. چودھری صاحب وہ کہہ رہے ہیں غلطی آپ لوگوں کی، اس دن بھی اگر زرداری صاحب خود ہی سائٹ پہ بازو والی گلی میں بات کر لیتے میاں صاحب سے کہ آ جائیں، تو شاید ریاکشن نہ ہوتا. اور جس طرح اب بھی وہ کہہ رہے ہیں، احسن اقبال نے کہا کہ جی اگر یہ ہمارے سے زرداری صاحب بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب سے، تو ہم گیلانی صاحب کو بھی بنا دیتے چیئرمین سینیٹ، ان کو باپ شاپ کی سیٹوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ واقعی اتنی سمپل بات تھی ساری. بہت شکریہ مالک صاحب. پہلے تو میں ایک گزارش کروں گا اتحاد کی ساری پارٹیوں سے اور ان کے عہدیداروں سے کہ اپنے لہجوں کو دھیما رکھیں اور اپنے الفاظ کو مناسب رکھیں، اور یہ بات سب کے لیے بہتر ہوگی. اپنی پارٹیوں کے اندر آپ اپنے لوگوں کو جو مرضی کہیں، جس طرح سے مرضی بیہیو کریں، وہ آپ کا پارٹیوں کا اندرونی معاملہ ہے. تو اس لیے یہ میرا سب کے لیے ایک مشورہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے کوئی علیحدگی میں ہلو ان سے پہلے زرداری صاحب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی. زرداری صاحب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی. انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم تو اس ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، ہم تو اس ملک کے اندر فیصلہ کرنے آئے ہیں، کشتیاں جلا کے آئے ہیں، ہم تو اس ملک کے اندر جس کسی نے اقتدار کا کھیل کھیلنا ہے تو ہمارا کندھا استعمال نہ کرے، وہ علیحدہ ہو جائے. بالکل اسپیسیفک پیپلز پارٹی اسپیسیفک گفتگو کی. اس کے جواب میں زرداری صاحب نے کہا کہ اگر میاں صاحب آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو واپس تشریف لائیں، ہم مل کے جیل چلتے ہیں. تو اس کو کیسے پرسنل اٹیک آپ کہہ سکتے ہیں؟ ایک پولیٹیکل بات کی اور اس کا پولیٹیکل جواب ہوا. دوسری بات، ہم نے نہیں کہا کہ جب پنجاب کے اندر سینیٹرز پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر انہوں نے ہمیں کہا کہ اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کریں، ہم نے کیا. اور انہوں نے جب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اپنے کینڈیڈیٹ بنائے سینیٹرز، جس میں یہ ابھی یہ جو تارڑ صاحب ہے وہ بھی ہیں، ہم نے نہیں کہا کہ مکمکا کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. انہوں نے اس کے جواب میں کے پی کے میں عباس آفریدی کو وڈرا کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا.
لیکن ہم نے پھر بھی، اور اس کے نتیجے میں فرت اللہ بابر ہارے، جو ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، لیکن ہم نے پھر بھی کوئی شکایت نہیں کی. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مثلا رانا مقبول کی کیا خوبی تھی، ان کے ساتھ سینیٹر رہے ہیں، انہوں نے کوئی بہت بڑا رول پلے کیا پاکستان کی سوسائٹی کے اندر، کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ان کا سینٹ میں آنا ضروری تھا، سوائے اس کے، یا سینٹ میں آ کر کیا رول ادا کیا سوائے اس کے کہ اس نے آصف علی زرداری کی زبان کاٹی تھی. اور اسی طرح سے یہ ایڈیٹنٹ لے آئے. ان کو پتا تھا اعظم نذیر تارڑ کو لانے سے کیا پیپلز پارٹی کیا ریئیکٹ کرے گی، انہیں نہیں پتا تھا، پتا تھا. پھر ہم نے ان کو کہا، ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی، ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، جس طرح سے وہاں پہ یہ ہیں. ہم نے ان کو کہا ہمیں پی اے سی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی آفر ہوئی، ہم نے نہیں لی. ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں چھوڑیں. اور وہ جو پی ڈی ایم کا کمیٹی بنی تھی وہ صرف ڈپٹی چیئرمین کے لیے بنی تھی اور کوئی نہیں تھا. اور وہاں پہ انہوں نے کوشش کی، ہمارے پارٹی کے نمائندے راجہ پرویز صاحب نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ یہ کچھ طے نہیں ہوگا. یہ اس طرح سے نہیں چیزیں چل سکتی کہ آپ دو پارٹیاں مل کر جو مرضی باہر سے طے کر آئیں. اور اس دن آپ نے وہ دیکھا ہوگا، مجھے تو بہت ہی برا لگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کا ہم بھی سارے احترام کرتے ہیں، ان کو ایک کل کا بچہ جو جس طرح سے اشارے اویس نورانی کر رہا تھا، وہ کتنا تضحیک میں اشارے تھے کہ آپ ادھر سے نکلے، اور میاں مولانا صاحب نکل گئے. تو یہ اگر اس طرح سے پی ڈی ایم نے چلنا ہے تو پھر تو چل گئی. ہم نہیں چاہتے بیڈ ٹیسٹ. میں ذرا ایک اور بات، جی ہم نے تو نہیں کہا بیل ہوئی حمزہ کی، ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہوئی. بیل ملی مریم نواز کو، ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہوئی. آپ کا لوکل باڈیز کو بحال کیا گیا، ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہوئی. میاں شہباز شریف صاحب کی بیل ہونے والی ہے، ابھی چند دنوں میں ہو جائے گی، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ڈیل ہوگی. یوسف رضا گیلانی کی جن کو ڈیل کا الزام لگا رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی جو ہے ان کی وہ انہوں نے اٹھا کر ادھر باہر پھینک دی، جو کہ جینون پیٹیشن تھی. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے رویوں کو مناسب رکھیے. بیٹھ کر پلیٹ فارم موجود ہے، نون لیگ جب بھی اٹھتی ہے وہ پی ٹی آئی کی طرح صرف انہوں نے میڈیا پہ بات کرنی ہوتی. میرے خلاف کوئی شکایت تھی، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم موجود تھا، کل میٹنگ بلا لیتے، کر لیتے. اچھا، میں حافظ صاحب آپ کو آنے سے پہلے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں زبیر سے. انہوں نے سوائے مور اوور نہیں کہا، باقی تو انہوں نے سارا کچھ کر دیا آپ کے ساتھ. یہ مجھے بتائیں کہ باتیں تو ان کی ٹھیک ہیں، جب آپ ڈیل کر کے ان الیکٹڈ سارے ان کنٹیسٹڈ آ جاتے ہیں سینیٹرز پنجاب سے، اس سے تو کوئی نہیں پوچھتا پیپلز پارٹی کو کہ آپ نے کیا کیا. ڈیلز اس میں پیپلز پارٹی کا نقصان، کس کی ہم نے سیٹیں کھینچی؟ پیپلز پارٹی کی ہم نے کو نقصان پہنچایا. کون سی پارٹی کو ہم نے؟ پنجاب. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے پہلے بات چھیڑی ہے اس میٹنگ میں، جو زرداری صاحب سے سارا ملبہ ڈل گیا. سینٹ میں جو نہیں میں پہلے اس پہ بھی آ جائیں. انہوں نے اسپیسیفک کہا کہ پہلے انہوں نے تقریر کی، انہوں نے ایک پورا انقلاب ماحول لنڈن سے بیٹھ کے انقلاب ماحول اس لیے کیا تھا کہ ہی واز ایمفسائزنگ کہ آج کی میٹنگ میں ہم نے جو امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہیں وہ ہم کر لیں. اور وہ امپورٹنٹ فیصلوں میں جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا وہ تھا ریزگنیشن. ویسے ایک بات بتائیں، امام خمینی بھی بیٹھے ہوئے تھے جا کے فرانس میں، لیکن جب انقلاب لانا تھا نا تو ان کو آنا پڑا تھا اپنے ملک میں. آپ کی ہسٹری درست کر دوں؟ آپ کی ہسٹری ویسے درست کر دوں؟ آپ پتہ لیڈ کیا نا انہوں نے؟ نہیں. شاہ ایران نے جب ٹیک آف کر لیا ان کا جہاز، جب ٹیک آف ہوا اس کے 3 گھنٹے کے بعد امام خمینی کا جہاز، اس کا جہاز ٹیک آف اس لیے کیا. میں تو آپ کو صرف ہسٹری کو میں بھی آپ کی کریکٹ کر دوں. اب آن ایئر ہو رہی ہے تو ہو جائے. نہیں ایک سیکنڈ ہو جائے. اس کا پلین اس لیے ٹیک آف کیا تھا، سر میں بھی آتا ہوں، اس کا پلین اس لیے ٹیک آف کیا تھا کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ لینڈ کر رہے ہیں تہران میں. اور شاہ ایران کے پاس وہی ونڈو تھی، نکل گیا تھا. تو اگر کر گیا تھا نا سارا سسٹم، ریولوشن آ چکی تھی. اب میاں صاحب کو اناؤنس کریں، ہو سکتا ہے عمران خان تیارے پہ اٹھ کے بھاگ جائیں. آپ یہ یقین دہانی کرا دیں کہ عمران خان کا جہاز پہلے جائے گا. میں میاں صاحب کی طرف سے حافظ صاحب یہ مجھے بتائیں، حافظ صاحب آپ یہ بتائیں، یہ آپ دونوں کا تو آپس میں آپ نے دیکھ لیا پیار محبت سلسلہ، ہم میں سے تو کوئی حیران نہیں ہے. کہ آپ لوگ بھی حیران ہیں کہ یہ جو ہوا یہی ہونا تھا نا؟ اور کیا بنے گا پی ڈی ایم کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد ملک بھائی بہت شکریہ. میں تو وہ بات کرتا ہوں جو پی ڈی ایم کی ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام 10 جماعتوں کو لیڈ کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایز اے صدر پی ڈی ایم، انہوں نے کہا جب یہ تنازع شروع ہوا، انہوں نے خود کہا، بلکہ میں نے خود بھی دیکھا، میں پی ڈی ایم کی اجلاسوں میں جاتا ہوں تو
شاید خاقان عباسی کی صدارت میں میٹنگ ہوئی، اس کمیٹی کو تشکیل دی تھی سربراہی اجلاس میں کہ یہ فیصلہ کرے گی چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر کی۔ اجلاس ہوا خاقان عباسی کے گھر پر، میاں افتخار صاحب خود پریس بریفنگ دے رہے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کی، ڈپٹی JUI کی اور اپوزیشن لیڈر PMLN کی۔ اس کے ساتھ یہ شرط نہیں تھی کہ اگر وہ ہار گئے پھر کیا ہوگا، ہر صورت میں۔ لیکن جب یہ شرط نہیں تھی اچھا، جب حکومتی خفیہ کیمرے سامنے آئے، خفیہ ہاتھوں نے خفیہ کیمروں کا استعمال کر کے جو خفیہ بیلٹ پیپر کی بات کرتے تھے، ان کے خیال میں یہ تھا کہ آئین میں خفیہ کیمروں کی بھی کوئی شک شامل ہے، لیکن وہ نہیں تھی۔ تو اس لیے پھر انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن لیڈر ہمارا حق ہے، جیسے چودھری صاحب کہتے ہیں، کیونکہ اکثریت ہماری ہے۔ دیکھیے، جب آپ اپوزیشن لیڈر چاہتے ہیں، انصاف کی بات یہ ہے کہ آپ PDM کی قیادت کے پاس جاتے کہ فوراً PDM کا اجلاس بلایا جائے، صورتحال تبدیل ہو گئی۔ میرے خیال میں اپنے دانش کے مطابق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہی دلائل جو چودھری صاحب دے رہے ہیں، میرے خیال میں اسی بیٹھک میں یہ فیصلہ ہو جاتا، PMLN ڈراپ کرتے اور پیپلز پارٹی کو کہتے کہ یہ بھی آپ لے چوہے صاحب ایسے حافظ صاحب کی بات میں وزن تو ہے کہ آپ بات تو کر لیتے۔ نہیں، ہم نے بات کی تھی۔ دیکھیں، سادہ بات یہ ہے کہ یہ پرابلم شروع ہوا اعظم نذیر تارڑ صاحب کی نامزدگی کے بعد، جب بار بار مریم نواز نے ری ایٹریٹ کیا کہ نہیں ہمارے کینڈیڈیٹ یہی ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ بھی یہی ہیں۔ تو اس کے بعد یہیں رکیے گا چوہے صاحب، ایک سیکنڈ میں یہ زبیر سے پوچھ لوں، کیا اعظم نذیر تارڑ کو نومنیٹ کرنے سے پہلے آپ نے مشورہ کیا تھا PDM کی قیادت سے باقیوں سے کہ ہم اس کو نومنیٹ کر رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی سے؟ کچھ اعظم نذیر تارڑ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور PPP جنرلی بڑی ٹچی ہے اس میں، جی آپ لوگوں نے مناسب سمجھا بات کرنے کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے نہیں، یہ ہماری مرضی تھی۔ بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کہا کہ آپ لوگوں نے بالکل نہیں پوچھا، لیکن کیونکہ ہمیں پوچھنے لیڈر آف دی اپوزیشن PMLN سے ہوگا پہلے تو اصولی طور پر یہ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور اگر میں ایک صرف یہ آپ ایک سیکنڈ حافظ صاحب، ان کا کیا طے ہوا؟ اگر زبیر بھائی طے یہ ہوا تھا، سن لیں، طے یہ ہوا تھا کہ لیٹ سے PMLN کو سلاٹ جائے گا، لیکن یہ تو نہیں ہوا تھا کہ جس کو مرضی ابو بکر زید جس کو مرضی بنا دیں، جو بندہ ہونا تھا وہ تو مشورے سے ہی ہونا تھا۔ نہیں محمد مالک صاحب، بات ہے جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ چیئرمین فلان کا ہوگا، پھر وہ پارٹی فیصلہ کرے گی، زید کو کریں گے، بکر کو کریں گے، جس کو بھی کریں گے۔ میں ایک بات کر لوں، جب ڈپٹی چیئرمین سینٹ JUI کو دیا گیا تو یہ فیصلہ JUI کو کرنا ہے کہ کس حیدری صاحب کو کرنا ہے، کس کو کرنا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ PMLN نے کرنا ہے نا، کوئی ایسا بندہ تو نہیں لائیں گے جس سے دوسرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں محمد مالک صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے بھائیوں پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا تارڑ کے نام پر، کیا اس کو سالو کرنے کا طریقہ یہ تھا؟ بتائیں چوہے صاحب، طریقہ کیا تھا اس کا؟ اعتراض تھا، آپ لوگوں نے بات کی ان سے؟ نہیں بات کی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کل صبح آپ وہاں رائیونڈ میں بیٹھے ہوئے تو وہاں بالکل یہ بات نہیں کہی۔ نہیں، ایک منٹ میری بات سن لیں۔ ہم نے، ہمارے نمائندے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ انہوں نے پٹ کیا، ہم نے کہا کہ نہیں ابھی یہ فیصلہ نہ کریں۔ اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ کچھ پارٹیاں مل کر کھیل رہی ہیں PDM کے اندر، اور اس پہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہم طے کر دیں اس پہ آپ مور لگائیں۔ جیسے استعفوں کا معاملہ ہے، اگر استعفوں کا معاملہ اٹھانا تھا تو جس دن 26 مارچ کی ڈیٹ تھی اسی دن اٹھاتے۔ آپ طے کر لیتے ہیں، دو پارٹیاں طے کر لیتی ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مانیں، یہ نہیں مانے۔ یہ اس طرح سے نہیں چیزیں چل سکتی۔ کون سی پارٹیاں مل کے کھیل رہی ہیں چوہے صاحب؟ JUI اور نون لیگ، کوئی اس میں کوئی دوسرے شک کی بات ہے؟ اور حالانکہ مولانا صاحب کو ایک ہیڈ کا کردار ادا کرنا چاہیے، انہیں کسی پارٹی کی ساتھ سائڈ۔ لیکن چوہے صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ اس طرح سے کریں کہ سب لوگوں کو نظر آئے، سب لوگوں کو نظر آئے۔ چوہے صاحب آپ کے نزدیک کیا PDM ہے ابھی حقیقی طور پہ؟ کاغذوں پہ تو ہے، لیکن جتنا یہ مسٹرسٹ اور جتنی بدمزگی ہو گئی ہے، کیا یہ واپس آپ جا سکتی ہیں باتیں؟ دیکھیے اب میرے خیال کے مطابق ایک بڑی سمپل بات ہے، یہ جا سکتی ہیں لیکن اس بار طے ہونا پڑے گا کہ PDM نے کس طرح سے چلنا ہے۔ اس طرح سے PDM میرا یہ ذاتی خیال ہے یا انالیسس کہہ لیں اس کو، نہیں چل سکتی،
کہ پہلے یہ طے ہوا تھا کہ اتحاد کا جو سربراہ ہے وہ بھی روٹیشن پہ آئے گا، جیسے ایم آر ڈی کا ہوتا تھا، جیسے بعض اور دوسرے اتحاد اے آر ڈی کا ہوتا تھا۔ اب انہوں نے تجویز کر دیا مولانا صاحب کا نام، مولانا صاحب نے ان کا جنرل سیکرٹری کا تجویز کر دیا، اور باقی پھر چھنکنا وجان باقی پارٹیاں جڑی۔ یہ روکنے بڑا امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے کہا کہ اوریجنل یہ بھی تھا کہ روٹیشن میں ہوگی، آپ دونوں نے ایک ایک سیٹ بانٹ لی۔ سارے پرابلمز ابھی ایک دم سے پچھلے 2-3 دن میں آئے۔ میں ایک چیز کی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں، بلاول نے جو آج سٹیٹمنٹ میں پنجاب میں چینج کا کہا، اور یہ اس حد تک کہا کہ جی پرویز الہی آ جائیں، اب پارٹی which has 7 seats in the assembly, 7 seats out of 317. نہیں وہ تو پولیٹیکل کنفیگریشن کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں کوئی بھی کیا مطلب، یہ رائٹ پروپوز کرنا، انیشیٹ کرنا، آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا ہے یا نہیں؟ It's a dangerous thing. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے علاقے میں گھس کے ماریں گے آپ کو۔ جی چودھری صاحب، اور پرویز الہی جو ہمارے لیے عدم اعتماد کا کہا، بات سن لے ذرا زبیر صاحب، آپ بات سن لیں، آپ نے کی ہے، ہم نے 5 جگہ پہ کہا، بلوچستان کہا، ہم نے اسپیکر کا کہا، ڈپٹی اسپیکر کا کہا، پرائم منسٹر کا کہا، پنجاب کا کہا، اور پنجاب میں آج بھی کہا کہ حمزہ بن جائے، لیکن آپ کہیں سے شروع تو کریں گے نا، لیکن چونکہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے، آپ 60% پنجاب جو ہے وہ عمران خان کو دیا ہوا ہے، اور اس پہ آپ لیکن اس میں ایک سیکنڈ میں حافظ صاحب دیکھیں، زبیر اگر ٹو بی فیئر ان کی بات لاجک تو نظر آتی ہے نا، 181 سیٹس ہیں پی ٹی آئی کی پنجاب میں، 165 ہیں پی ایم ایل این کی، پی ایم ایل کیو کی 10 اور پی 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 کی 7۔ آپ تبھی بچا سکتے، میجورٹی لے سکتے ہیں اگر پی ایم ایل کیو کو آپ ساتھ شامل کریں اور پیپلز پارٹی ساتھ شامل ہو پی ایم ایل این کے، صرف تب ہوتا ہے۔ پی ایم ایل کیوں ہوگی، انہوں نے فارمولا دیا تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا، ختم ہوگی بات۔ 2.5 سال سے اگر ہم نے یہ اٹیمپٹ کرنا ہوتا، ہمارے نزدیک صرف پنجاب میں ان ہاؤس چینج کر کے ہمارا مقصد نہیں حل ہوتا، ہم جو چینج اوور آل کرنا چاہتے ہیں اسے پنجاب میں چینج کر کے، اور وہ بھی پرویز الہی۔ پرویز الہی کا مطلب یہ ہے 2 چیزیں، کہ پی ایم ایل این پنجاب سے صاف ہو جائے، اور پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل کیو کو اتنے انروڈز مل جائیں کہ فار آل ٹائمز ٹو کم، اور عمران خان صاحب تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو سی ان کا پروپوزل تھا یہ بدنیتی پہ تھا، یہ ٹروجن ہارس بنا رہے ہیں۔ آپ خود بتائیں نا، اگر پرویز الہی آئیں گے تو کریں گے کیا؟ وہ پی ایم ایل این کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ چودھری منظور صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ باریک۔ جی حافظ صاحب، میں ایک بات کی وضاحت کروں، جو چودھری منظور صاحب نے بات کی کہ جے اے اور پی ایم ایل این آپس میں گینگ کر رہی ہے، دیکھیں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ یہی پوائنٹ جو آپ چودھری منظور صاحب ابھی اٹھا رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن کروا کے سرکاری پارٹی کے 4 سینیٹر وہاں جا کے جو باپ پارٹی کے ہیں، چودھری صاحب کو کل میں سن رہا تھا کہ یہ آزاد اراکین ہے۔ بھائی میں کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں، میں نصیب اللہ بازی کو بھی جانتا ہوں، میں کودہ بابر کو بھی جانتا ہوں، میں احمد خان خلجی کو بھی جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ اس وقت باپ پارٹی بنی ہی نہیں تھی، اے سی پی سے رجسٹر نہیں ہوئی تھی، اس لیے آج تک وہ آزاد آ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے آزاد وہ کیا ہے۔ راتوں رات وہ جا کے اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ کے میں آپ کو وہ بنا رہا ہوں۔ دیکھیے بات یہ بنیادی طور پر یہ باپ پارٹی کے لوگ ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے استعفیٰ دینا ہے، ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بائی الیکشن میں حصہ نہیں لینا ہے، ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سینٹ الیکشن میں بھی فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ جب 1 جنوری کو جاتی عمرہ میں اجلاس ہو رہا تھا، تمام پارٹیوں نے 7 گھنٹے بحث مباحثے کے بعد آپ سے اتفاق کیا نہیں کیا، تو پھر گینگ کس کا تھا؟ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی گینگ تھی۔ تو آپ کی رائے سے اتفاق کی بات یہ نہیں ہے، بات کنسنسس کی ہے، بات بس مباحثے کی ہے، بات غور و خوض کی ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لگانا کہ جے یو آئی اور پی ایم ایل این یہ بات غلط ہے، یہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں آپ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پر کریں نا۔ مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے، لیکن ناظرین جی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مسٹرسٹ ہے۔ اگر وہ پرویز الہی کی گورنمنٹ کا سلوشن نکالتے ہیں تو پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ وہ اگلے الیکشنز میں اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں، اور اگر جے یو آئی ایگری کرتی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ دلیل پہ تو وہ کہتے ہیں دونوں مل کے گیم کھیل رہے ہیں، اور پھر دونوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیل رہی ہے۔ ان تمام حالات میں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔
چودھری منظور صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے بیانیہ تھا, بڑا ہارڈ لائن بیانیہ تھا پی ایم ایل این کا, مریم کا, میاں صاحب کا. پہلے گورنمنٹ کے خلاف بولتے تھے, ٹھیک, پھر فوج کو گھیرا, وہ بھی ٹھیک, پھر اب آپ لوگ آ گئے, بہت ہی ٹھیک. تو کیا پی ایم ایل این کی سیاست اب بند گلی میں جا رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی نہیں بچا اب اس ملک میں, وہ تو ہر ایک کو اب کرٹیسائز کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی ہے, ہم نے بڑی اس پہ محنت کی ہے. مجھے ذاتی طور پر پتا ہے, زبیر صاحب کو پتا ہے اس بات کا, کہ ہم لوگوں کو ٹیلی فون کرتے تھے, ٹیلی فون رسپانس نہیں ہوتے تھے. بلاول صاحب ایک ہفتہ لاہور بیٹھے رہے. مجھے انہوں نے کہا کہ میں آیا تو اس لیے ہوں کہ میں ان سے ملوں, لیکن آپ سائٹ پہ کوئی میری ایکٹیویٹی پلان کریں. ہم نے 8-10 ایسے پروگرام پلان کیے جو ایک دن کے نوٹس پہ ہم نے کر دی, لیکن کوئی رسپانس نہیں تھا. ٹویٹر خاموش تھے, لوگ چپ تھے. ہم نے بڑی محنت کی پی ڈی ایم بنانے کے لیے, اس کو توڑنے کے لیے تو نہیں کی, اور اس کو چلانے کے لیے کی ہے, اب بھی کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہی ہے ان کا. یہ جو چوہدری صاحب, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ زرداری صاحب کا پرماننٹ بیل ہو گئی, ان کے کیسز جا رہے ہیں واپس, آپ کا بندہ لیڈر آف دی اپوزیشن. جہاں تک مجھے براہ راست تو نہیں کسی نے بتایا, لیکن مجھے کسی زرداری صاحب نے نہیں بتایا, لیکن کسی دوست نے بتایا ہے کہ زرداری صاحب نے مولانا صاحب سے بات کی کہ یہ دیکھیں یہ اعظم نذیر تارڑ کو کر رہے ہیں, اس پہ ہماری پارٹی کا کوئی ایک بندہ بھی تیار نہیں ہے اس کو قبول کرنے کے لیے. تو ذاتی طور پر نہیں ہے, ان کی ذات کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ ہوئے ہیں سینیٹر, اچھی بات ہے, لیکن آپ کے پاس سینئر ایکسپیرینس ڈاکٹر مصدق ملک سے لے کر کتنے لوگ موجود ہیں, وہ فرسٹ ٹائمر ہیں. اب کیوں ان کو کر رہے ہیں؟ اور اگلے دن جب مولانا صاحب کے ساتھ مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی تھی تو اس نے پھر ری ایٹریٹ کیا کہ اعظم نذیر تارڑ ہی بنے گی اپوزیشن لیڈر. تو اس کے بعد پھر چیزیں بگڑی ہیں, میرا خیال ہے اب پھر ٹھیک ہو جائیں گی. جیسے اے این پی کو اعتراض ہے کہ مولانا صاحب خود سربراہ ہیں اور کے پی کے اندر ان کے بھائی پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. اے این پی نے کہا جی ہمیں بنائیں, آپ کو دوسرے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا, ورنہ یہ کیسے چلے گا اتحاد. یہ میں حمداللہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, یہ میں حافظ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, دونوں باتیں. ایک تو میں کہہ رہے ہیں ویسے کرنا نہیں چاہتا, میں نے بائی دا وے آپ صاحب نے کوئی بات نہیں, اسی طرح چوائس صاحب کلیئر ہوتی ہیں کہ آپ کی نالج میں ہے کہ زرداری صاحب نے بات کی ہے, اپنا کنسرن پہنچایا مولانا صاحب کو. اور دوسرا اس بات میں بڑا وزن ہے کہ اگر مولانا صاحب مرکزی رہنما ہیں تو کے پی کے اندر پی ڈی ایم کی قیادت دوسری پارٹی کو بھی دے دیں. ادھر پی ایم ایل این کوئی نہیں چیز چھوڑتی, ادھر سے آپ لوگ کوئی نہیں ہوتا چھوڑتے. دیکھیے محمد مالک صاحب, بات یہ پی ڈی ایم کی اجلاسوں میں محمد زبیر صاحب بھی بیٹھے رہے ہیں, میں بھی بیٹھا رہا ہوں. آج تک پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں, رہبر کمیٹی میں, کسی بھی کمیٹی میں آج تک پیپلز پارٹی نے یہ پوائنٹ نہیں اٹھایا کہ کے پی کے میں پی ڈی ایم کا سربراہ کیوں. میں این پی کی بات کر رہا ہوں, این پی نے بھی نہیں اٹھایا آج تک. ہم بیٹھے رہے ہیں. دوسری بات جو لیکن سوال بنتا تو ہے نہیں, سوال بھی اٹھایا تو دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں جب سوال کیسے بنتا ہے, جب ابھی چودھری صاحب نے یہاں اٹھایا سوال, ابھی تو اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد بہت سے سوالات پیدا ہو گئے نا. دوسری بات یہ کیا سوال دوسرے وہ بھی انہوں نے اٹھایا, جیسے پیملن اور جو کیا جب ایک باری باتیں کھلنی شروع ہو پھر تو لحاظ ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات آپ نے کیا کی کہ آپ ادھر پی ڈی ایم پر آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہے کے پی کے میں. ہم نے کہاں قبضہ کیا ہے, بالکل قبضہ نہیں کیا. ہم تو باقاعدہ کنسنسس کے ساتھ جاتے ہیں. بات مولانا صاحب نے جو بات کی کہ جو فیصلہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہوا ہے, کیا میاں افتخار نے پریس بریفنگ دیتے ہوئے خاقان عباسی کے گھر پر صدارت اجلاس کرتے ہوئے اس کے بعد جو اعلامیہ انہوں نے جاری کیا کہ یہ فلان کا ہوگا, ڈپٹی فلان کا ہوگا, اپوزیشن لیڈر فلان کا ہوگا, اسی وقت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی کھڑی تھی. تو انہوں نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ میاں افتخار صاحب یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے, یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے, ڈپٹی چیئرمین کا ہوا ہے, اپوزیشن لیڈر کا نہیں ہوا ہے. حافظ صاحب کی اگر ایسا فیصلہ اندر دیکھیں نا, دیکھیں پہلا ایشو اے این پی نے یہ شکایت کی ہے اور بڑی کھل کے کی ہے, سارے پلیٹ فارمز پہ بات کی ہے. دوسری بات, ہمارے جب یہ ایک طے ہوا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم کے اندر کثرت رائے سے نہیں ہوگا, کنسنسس سے ہوگا, پھر اس میں جب ہمارا نمائندہ اندر کہہ رہا ہے تو باہر ہم ابھی تک یہ کوشش کرتے ہیں کہ تماشا نہ بنے. آج بھی آپ نے دیکھا
بلاول صاحب نے تو کوئی تماشا نہیں بنایا, مریم نواز نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اگر اس کا جواب اس کے لہجے میں دیا جاتا تو تماشا تو آج ہی بنا ہوا تھا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں ایک باری کھل کے پی ڈی ایم کے رکے ایک سیکنڈ رکے, میں چاہ رہا ہوں بھٹی صاحب مریم نواز نے جو آج باتیں کی وہ ذرا چلائیں. اور مجھے خوشی ہے کہ صف بندی ہو گئی ہے, ایک طرف لکیر کھچ گئی ہے. مجھے اس بات کا افسوس ہے, تیسری چھوٹا سا وقتی فائدہ ہے, اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے اس چھوٹے سے فائدے کے لیے, ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے. اگر آپ کو یہ عہدہ چاہیے تھا اور اتنی بری طرح چاہیے تھا تو آپ محمد نواز شریف صاحب سے مانگ لیتے. اس کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے, وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا. پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان, سرکاری ارکان سے مل کے بن رہا ہے. باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے, اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے, تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے جس اور باپ کے احکامات مانتا ہے. پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, ایسا نہیں ہوا. آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, باپ کے کہنے پر ووٹ دیا ہے, اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنی چاہیے. حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے الحمدللہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں اور اصول پر کھڑی ہیں وہی کافی ہیں, بیچ میں ڈیل کر کے نکل نہیں جاتے. آصف زرداری صاحب نے یہ آفر کی پی ڈی ایم کے اندر کہ اگر مسلم لیگ نون چاہے تو ہم پنجاب کے اندر, کیونکہ سلیکٹرز بھی یہ چاہتے ہیں, عمران خان صاحب بزدار کو سپورٹ کرتے ہیں اور سلیکٹرز یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آئے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلم لیگ نون اگر مانیں اور پی ڈی ایم اگر مانیں تو ہم پنجاب کے اندر تبدیلی لے آئیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم پرویز الہی صاحب کو یا کسی اور کو ہم چیف منسٹر بنا دیں. صاحب کو بھی جب باپ کہے گا تو وہ اس وقت ووٹ کریں گے. ظاہر ہے یہ کس کے کہنے کو ہے, پوری دنیا یہ جانتی ہے. اور جہاں تک سب پر بھاری کی بات ہے تو آج میں بھی اپنے اصول قربان کر دوں, میاں صاحب بھی اپنے اصول قربان کر دیں, تو ہم تو پورے پاکستان پہ بھاری ہو سکتے ہیں بھائی. اوہ میرے تو کانوں سے دھوئیں نکل گئے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں, مطلب یہ تو شکر ہے اردو میں بات ہو رہی تھی, پنجابی میں کر رہی ہوتی پتہ نہیں گالی اور ہو جانی سی. لیکن لکیر کھچ گئی ہے, صف بندیاں ہو گئی ہیں, تبدیلی سلیکٹڈ, اور باپ کے باپ, باپ کا باپ پھر نواز شریف سے مانگ لیتے. اس کے بعد کیا کسر رہ گئی ہے اب آپ نے, اور کیا کرنا ہے, کیا جان لینی ہے بچے کی, کیا کریں گے اب آپ کہاں سے یہ چلے گا یہ آپ کا پی ڈی ایم. دیکھیں ایک تو بہت سے اور ایک سوال اور, ان حالات کے بعد جہاں آپ نے فوج کو بھی رگڑ دیا, اسٹیبلش کو رگڑ دیا, اپنے سب سے بڑے ایلائی کو بھی رگڑ دیا, خود آپ مانتے ہیں کہ میاں صاحب پولیٹیکل ریزن سے نہیں آ رہے, ہیلتھ کی وجہ سے نہیں آ رہے, ان کے بغیر آئے پھر بات آگے چلے گی؟ کس طرح سے بات آگے چلے گی؟ یہ ساری تحریک آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آ جائیں گے تو پیپلز پارٹی اور یہ تمام خلیج ختم ہو جائے گی؟ ظاہر ہے آپ کا مومنٹم تو ہوگا. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا پیپلز پارٹی تحریک سے نکل جائے؟ نہیں, آف کورس فرق پڑتا ہے. پیپلز پارٹی ایک میجر ایلائی ہے, تھی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی. اور بائی دا وے میں ایک صرف چودھری صاحب کی بات کر دوں, میں یقین کے ساتھ 100% یہ کہتا ہوں, اگر پیپلز پارٹی کبھی اظہار کرتی کہ جی شاہد خاقان عباسی کو جنرل سیکرٹری نہ بنائیں, ہمیں دے دیں یہ سلاٹ, شاہد خاقان عباسی از the last. لیکن مجھے زہیر صاحب یہ بتائیں, کیا یہ الفاظ ایک سیکنڈ, کیا یہ الفاظ بیہوف کرتے ہیں ایک پارٹی لیڈر کو, یہ کہ اگر ان کو چاہیے تھی یہ چھوٹا سودا آ کے نواز شریف سے مانگ لیتے؟ نہیں مانگ لیتے, ان کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کئی چیزیں آپ جو لفاظی تھی آج کی مریم کی, کیا اس کے بعد ابھی کوئی کسر رہ گئی ہے جس پہ, کس پہ امید ہے آپ کی کہ پی ڈی ایم اب واپس اکٹھے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو خلیج تو کافی ہو گئی ہے, لکیر جس طرح مریم نے خود کہا کہ کھنچ گئی ہے یا کھینچ دی گئی ہے. اور اس کے بعد اب ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ایک بڑا آسان اور ڈیسنٹ طریقہ کار تھا کہ وہ نہ کرنے کے لیے مانگ لیتے. نہیں مانگ کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے بھائی؟ آپ میاں نواز شریف کو اگر فون کرتے اور یہ کہتے کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن کم ووٹ میں ہمیں یوسف رضا گیلانی کو بنانا ہے بیکاز آف دس ریزن, تو وہ کیا کرتے؟ مطلب کیا ہے؟ اچھا دوسری بات یہ کہ دا مینر آف اٹ, اور تیسری بات یہ کہ وہی سنجرانی جس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے ہوئے, آپ امیجز دیکھیں جو انگریزی میں کہتے ہیں نا دس از رچ. مریم کی یہ سپیچ سننے کے بعد اگر آپ مینرزم کی بات کریں تو پھر دس از بینگ رچ.
I'm sorry, لیکن یہ اس قسم کی زبان کے بعد تو سیاسی تو حملے تابڑ توڑ ہی ہوتے ہیں. یہ سیاسی تو نہیں ہے. میں بریک لے لوں جی حافظ صاحب جلدی سے. میں ایک عرض کرنا، میرے بھائی چودھری صاحب نے ایک دو باتیں کی. ایک تو یہ بات کی انہوں نے کہ مولانا صاحب پی ڈی ایم کے صدر، اگر آپ کو مولانا صاحب کی پی ڈی ایم کی صدارت پہ ایک اعتراض ہے تو اٹھانا چاہیے تھا، سربراہ اجلاس میں اٹھانا چاہیے تھا. اور یہی اعتراض اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے کہ مولانا کیوں پی ڈی ایم کے صدر ہے. ایک بات. دوسری بات تو یہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیش نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. جہاں تک اے این پی اور جے یو آئی کی بات ہے، دیکھیے اے این پی بلوچستان میں ابھی سینٹ کے الیکشن میں ہمیں سپورٹ نہیں کیا، حالانکہ پی ڈی ایم کا فیصلہ یہ تھا، لیکن ہم نے گلہ نہیں کیا میڈیا پر. اگر ہم گلہ کریں گے وہاں ہم ادھر کریں گے. مولانا حیدری صاحب کے 5 ووٹ 7 ووٹ کہاں چلے گئے؟ کیوں نہیں ملے اس کو؟ ہم نے پی ڈی ایم میں اٹھایا، مولانا نے کبھی میڈیا پر نہیں اٹھایا. لہٰذا نوشہرہ میں اے این پی کا کینڈیڈیٹ ہمارے مقابلے میں تھا، پی ایم ایل این کے مقابلے میں ڈراپ نہیں ہوا، تو اس لیے ہم نے نہیں اٹھایا میڈیا پر. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے، اور یہ چیز نہیں ہے ہمارے سامنے آئین، جمہوریت. اچھا مجھے آپ بریک لینا ہے، بریک کے بعد آگے آپ دونوں سے ایک چیز پوچھنی ہے کہ اگر آپ کے خیال میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیلی ہے تو کھیلی کیوں ہے؟ کیا چاہیے زرداری صاحب کو جو اس وقت یہ چیز کرنے سے ملنا تھا؟ آخر کوئی بندہ اگر کرتا ہے اتنا سارا کچھ تو کسی لالچ میں کیا ہوگا نا. وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اور چودھری صاحب سے ہی پوچھ لیں گے کہ کیوں نہیں مانگ لی انہوں نے یہ سیٹ جو سی تھی نواز شریف صاحب سے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. صاحب وقت بڑا تھوڑا ہے لیکن آپ دونوں نے بار بار ایسے امپریشن دیا جیسے پتہ نہیں پیپلز پارٹی نے کیا بک گئی ہے. کیا ایک منٹ کیوں کریں گے زرداری صاحب؟ کیا چاہیے یا کیا ان کو مل رہا ہے؟ کیا آخر ہمیں بھی تو بتائیں نا. پولیٹیکل پلیئر ود اے میجر سٹیک، اور وہ ظاہر ہے سندھ سے باہر بھی آنا چاہتے ہیں، پنجاب میں اپنا واپس ری انٹری کرنا چاہتے ہیں. بیکاز جب تک وہ نہیں کریں گے پنجاب میں تو ان کو فیڈرل تو کیا ہوگا اگلے الیکشن میں؟ آپ ریگنگ ہوگی ان کے حق میں اس طرح ان کو؟ میں نے کب کہا ہے ریگنگ؟ تو پھر کیا ملے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کیا ملے گا؟ میں نے کہا فیڈرل حکومت کا کیوں، ہی از اے میجر پلیئر. ساؤتھ 2008 والے الیکشن جو تھے ریزلٹس، اس میں صرف کیا فرق تھا؟ کے پی میں تھوڑا سا فرق تھا اور ساؤتھ پنجاب میں تھا. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے کر رہے ہیں، ان کو ڈیلیوری دے رہے ہیں تاکہ ان کو فائدے ہو جائیں سیاسی اس کے اگینسٹ. ہاں حالانکہ فائدے ہوں گے نہیں. چلیں یہ تو بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے جی. وہ تو اپنا اگلا الیکشن پکا کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، محمود خان کے پی کے کے وزیر اعلیٰ کو چینج کرنا یہ کس کی خواہش ہے؟ عمران خان کی یا اسٹیبلشمنٹ کی؟ میرا خیال ہے یہ حالات کی خواہش ہے. عثمان بزدار کو چینج کرنا کیا یہ عمران خان کی خواہش ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی؟ جو بھی دیکھیں نا، ہم تو سسٹم کے خلاف ہے، ہم پوری سسٹم کے خلاف کہ اس کو دڑن تختہ کریں گے. زرداری صاحب کیوں گیمیں کر رہے ہیں بقول آپ کے؟ وہ تو چودھری منظور صاح بتائیں گے نا. وہ تو وہ انہوں نے تو کہہ دیا وہ اگلا الیکشن پکا کر رہے ہیں. نہیں میں اگلا الیکشن کی بات، اگر اگلا الیکشن کی بات ہے پھر یہ عدم اعتماد، یہ چیزیں پارٹی ان ہونا، حکومت میں آنا، اگر یہ حکومت میں آئیں گے یا فیڈرل میں آئیں گے اگلا الیکشن تو آپ ہار گئے. صاحب آپ بتائیں یہ کیوں یہ ہر طرف یہ یقین کامل ہوتا جا رہا ہے کہ تسی لوگی مگے ہو، یس کر لیے تسی اسٹیبلشمنٹ نال؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے بیر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرویز لائی بہت برے آدمی ہیں تو مولانا صاحب ان کے گھر پہ ساری ملاقاتیں، کیا راز ہے جو مولانا صاحب نے کہا کہ میں وقت آنے پر بتاؤں گا، جو مجھے چودھری پرویز لائی کے کہنے پہ دھرنا کیوں ختم کر دیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ مجھے بتائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ اور عمران خان دونوں متفقہ طور پر بزدار کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ تو پھر دونوں لوگ جو ہیں یہ پنجاب کے عوام کے مجرم ہیں، جو کچھ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے. اور اگر ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ایک نائل آدمی کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب الٹے گا تو اس کی اوپر والی گورنمنٹ بھی الٹ جائے گی، اور اس کو یہ اسٹیبلشمنٹ کا نام دے رہے ہیں. چوہدری صاحب ویری کوئکلی مجھے ایک بات بتائیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورا حکومت گرے اور جنرل الیکشن سب کچھ ہو. پیپلز پارٹی چاہتی ہے صرف عمران گرے اور چینجز پارلیمان کے اندر ہوں. کیا یہ بنیادی فرق ہے؟ نہیں دیکھیں یہ ایشو نہیں ہے. یہ چاہتے پتہ نہیں کیا ہے کہ استعفے دے کر یہ 18ویں ترمیم ختم کروانا چاہتے ہیں. وہ 2/3 اکثریت. ہم نے پوچھا کہ استعفے دے کر کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں جی پھر الیکشن لڑیں گے. کس لیے لڑیں گے؟ استعفے دینے کے لیے لڑیں گے. لوگ ووٹ دیں گے. اور میں آپ کو ایک بات کہوں
یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے نواز شریف صاحب سے سوال پوچھا تھا 2008-7 کے اندر کہ آپ لوگوں کو پولنگ سٹیشن پہ روک لیں گے, اس نے کہا کہ نہیں. تو پھر انہوں نے کہا یہ الیکشن ہونے دے, ہم کہیں گے غلط ہے, وہ کہے گا ٹھیک ہے. ہم سب نے بائیکاٹ, اس وقت بھی مولانا میاں صاحب نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا, آپ کو یاد ہے, APDM کے ٹائم پہ, اور پھر حصہ لیا. اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ ووٹ دے دیں گے, 2/3 اکثریت مل جائے گی, 18ویں ترمیم ختم ہوگی, NFC ایوارڈ ختم ہوگا اور صدارتی نظام آئے گا. یہ ایک ٹریپ ہے, یہ جو جس کے اندر پیپلز پارٹی کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں, اور پھر ہم بیٹھ کر 85 کی طرح روئیں گے. 85 میں بھی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت باقی ساری پارٹیاں ہم کو کہتی تھی بائیکاٹ کریں, پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, پریشر میں کر دیا, اور آج تک ہم اس غلطی سے نہیں نکل پائے. حمداللہ صاحب آخری 20 سیکنڈ ہے, ایک سوال کا جواب انہوں نے صحیح دیا کہ اگر یہ پرویز لائی وغیرہ اتنے برے ہیں تو مولانا صاحب اپنی لانگ مارچ کی گارنٹی کیوں لے کے بیٹھے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہم چاہتے ہیں کہ حکومت عمران خان کی نہیں ہے, حکومت کس کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے, یہ ہم ببانگ دول کہتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ بھائی حکومت کا خاتمہ ہوگا تو ٹھیک ہے حکومت. وہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا, پرویز الہی میرے گھر پر آئے, میں ان کے گھر پر نہیں گیا ہوں, وہ ہمارے گھر پر آئے. وہی کچھ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا گیا, بلکہ ملک کے ساتھ 22 کروڑ عوام کے ساتھ, جو گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا. چلے میرا وقت ختم ہو گیا. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے تمام باتیں سنی, آپ کو اندازہ ہو گیا مسٹرسٹ کتنا زیادہ ہے اور کتنی ابھی تک آدھی باتیں ہوتی ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات, گورنمنٹ کو ایک سیکنڈ موقع مل گیا. ہوتا یہ ہے کہ آخری 2-2.5 سال میں اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے اور وقت کی جو حکومت ہوتی ہے اس کو ٹف ٹائم دیتی ہے. لکلی فار دس گورنمنٹ جب اصل کرٹیکل پیریڈ شروع ہوا ہے تو یہ جو اپوزیشن الائنس ہے یہ اس کے بخیے ادھرنا شروع ہو گئے ہیں, اور انسٹیڈ آف اکٹھے ہو کے چیلنج بنانے کے یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو چیلنج کرنے بیٹھ گئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے. اور میں نے آپ سے بات کی تھی منڈے کو کیا چینجز چیزیں کچھ ہو رہی ہیں, اب وقت نہیں ہے, کل آپ سے بات شیئر کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.